پورا قرآن کریم میں مرد کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کچھ مرد ہی کے لیے بتایا گیا ہے. لیکن قرآن کریم میں عام طور پہ خطاب مردوں کو ہی کیا گیا ہے. یہ سوال صحابیات کے اندر بھی پیدا ہوا تھا کہ ہمارا ذکر کہیں قرآن کریم میں نہیں آتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جا کے خصوصی طور پر ان میں ذکر کیا. قرآن کریم کا جو خطاب ہے وہ ہے ایک وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں دونوں شامل ہو جاتی ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں حوریں ملیں گی، مردوں کو بھی ملیں گی اور ہر طرح کا عیش مرد کے لیے بتایا گیا ہے، تو عورت کے لیے کیا ہے؟ جنت میں ان کو تو وہی شوہر ملیں گے چاہے ان کے شوہر ناپسندیدہ ہو یا طلاق کے لیے ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناپسندیدہ شوہر ملے. جنت میں انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا. تو آپ جس کے پاس جو بھی پسند ہو وہ آپ کو مل جائے گا. کسی اور کے پاس جانا چاہیں تو وہاں کوئی جبر نہیں ہوگا. جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی. یہ ایک رائے ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی. اصل میں حور جو ہے نا وہ ایک صفت کا نام ہے کہ ایک خاص قسم کے لوگ ملیں گے. تو وہ خاص قسم کے لوگ مردوں کو بھی ملیں گے اور وہ خاص قسم کے لوگ عورتوں کو بھی ملیں گے جو ان کو پسند ہوں گے. اور ایک رائے یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو کوئی خاص الگ قسم کی کوئی عورتیں نہیں ملیں گی بلکہ دنیا ہی کی عورتیں جو ہیں یہ حور کی شکل میں جو ہے وہ ملیں گی. اگلا سوال ہے کچھ خواتین تراویح ختم ہوتے ہی صف سے نکل جاتی ہیں، وطر نہیں پڑتی اور صف میں ان کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ دوسری عورتیں اگر آ کر کھڑی ہو جائیں. کوئی بات نہیں، اگر عورتیں تراویح پڑھ کے چلی جاتی ہیں وطر چھوڑ دیتی ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں وطر جا کے پڑھیں. کیا باقی عورتوں کی نماز خراب تو نہیں ہوتی؟ کہ بالکل بھی کسی اور کی وجہ سے آپ کی نماز خراب نہیں ہو سکتی. نفلی نماز بھی فرض نماز کی طرح کندھے سے کندھے ملا کر پڑھنی چاہیے بالکل. مگر جو خواتین کرسیوں پر ہوتی ہیں وہ تو فاصلے پر ہوتی ہیں. فرض نماز میں بھی کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ لے کے کھڑے ہو جائیں. اور اگر یہ ترتیب بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہ بن سکے تو اپنی نماز اور ترجمے میں دھیان دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز اور تلاوت اور ترجمے کو قبول فرمائے گا. سورہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی اتمام حجت ہوا ہے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی، اور آپ کے ساتھ بھی اتمام حجت ہوگا اور آپ کے نہ ماننے والوں کو بھی یقیناً سزا ملے گی. اور آپ کو جو ہے وہ خواب دکھایا گیا اور وہ جو خواب ہے وہ یہ خواب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ایک وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور یقین کے درجے میں ہوتے ہیں بلکہ قطعیت کے درجے میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. تو اس کا ذکر کیا گیا اور اس خواب کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 60 کے اندر کہ ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے اور آپ کو سفر کرایا گیا حالت رویہ کے اندر مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک. اور وہ چونکہ 40 دن کی مسافت پہ تھا تو اس لیے یہ ایک بہت حیران کن بات تھی کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیسے خواب دیکھ آئے اور وہاں پہ جو ہے اس کے سارے مناظر اور اس کے اطراف میں جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وہ کیسے آپ نے ایک رات میں دیکھی. تو فرمایا کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کو ثابت کر رہا ہے. وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے. سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے. بتا دیا گیا کہ اب تمہیں انشاءاللہ قریب فلسطین تک تمہاری حکومت قائم ہوگی اور وہ بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا جو مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اس بے شک نہیں کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا.
معلوم یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھے اور یہ اہل کتاب اور عیسائی جو تھے وہ نوح کی اولاد میں سے تھے، اور ان لوگوں میں سے یہ بچے ہوئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کرایا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ یعنی ان کو کہہ دیا تھا کہ تم جب بھی جو ہے زمین میں فساد مچاؤ گے تو ہماری طرف سے اسی دنیا میں تمہیں سزا ملے گی۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب تم میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم نے ان پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیے جو نہایت زور آور تھے، سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ اشارہ کیا ہے بابل وینوا کے بادشاہ نفت مصر کے حملے کی طرف، جس میں 586 قبل مسیح میں یہودیت کے تمام شہروں میں گھس کر تباہی مچائی تھی اور عیسائیوں کے جتنے بڑے شہر تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور ان کی جو ایک بہت بڑی علامت تھی ہیکل سلیمانی تو یروشلم کے اندر کا، اس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یعنی تم نے ہماری نافرمانی کی تھی تو ہم نے اس نافرمانی کے سبب اپنے کچھ بندے بھیجے جنہوں نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی تمہیں تلاش کرنا چاہیے وجوہات ہمیشہ کہ جب بھی تمہارے اندر ناکامی ہو تم بجائے یہ دیکھیں گے کہ دوسروں نے کیا قصور کیے ہیں، بلکہ اپنی کوتاہی کی طرف نظر کرو کہ تم نے تو کہیں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تم سے کوئی انتقام لے رہا ہے اور تمہیں سزا دے رہا ہے۔ پھر قانون کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آیا تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑے جس طرح وہ پہلی بار گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر دیں۔ کیونکہ 2 مرتبہ ان پر عذاب آیا زمینی، تو اللہ نے دوسرے عذاب کا بھی ذکر کر دیا۔ اور یہ عذاب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 70 عیسوی میں جو ہے یہ ان پر آیا تھا، اور جو بادشاہ تھا ٹائٹس اس کی طرف سے یہ تھا، اور اس میں بھی ان کے ہزاروں مارے گئے، ہزاروں قید ہوئے، اور پھر باقی جو تھے وہ مصر کی کاموں میں قید کر دیے گئے اور وہاں کام پہ لگا دیے گئے۔ جس طرح وہ پہلی بار اس پہ گھسے پڑے تھے اور جس پر ان کا زور چلے اس کو نہس کر ڈالے، اب بھی عجب نہیں اے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں عذاب دیں گے۔ اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑ بنا رکھا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی، وعدے کا فاصلہ رکھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر اپنے بندے بھیجے، تو تمہارے اوپر بھی ہم اپنے بندے بھیج سکتے ہیں، لہذا اپنے عہد کی پاسداری کرنا۔ لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی آخرت، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں کے نتائج اس میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ اس کی نشانی مانتے ہیں۔ انسان پر افسوس ہے کہ وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے، یعنی کبھی کبھی انسان جذبات میں آتا ہے اور اپنے لیے جو ہے جس طرح بھلائی کی طرف وہ دوڑ لگاتا ہے، یا اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، یہ دے دے، اولاد دے دے، مال دے دے، اسباب دے دے، صحت دے دے۔ اسی طرح بعض دفعہ اپنے لیے برائی مانگنے لگتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ جو ہے مجھے زمین میں پھنسا دے، یا مجھ سے ساری نعمتیں لے لے۔ تو بعض دفعہ انسان اپنے لیے برائی مانگنے لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی یہ سب کچھ انسان جذباتیت کے اندر کرتا ہے۔ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے 2 نشانیاں بنایا ہے، کہ ہم نے رات کو ان کی نشانی جھنجلا دی ہے کہ اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا ہے اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا
فضل تلاش کرو اور اس کے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کو پوری طرح تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات تھے، جتنے بھی وضاحتیں قرآن کریم میں بیان کر دی ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کی تفصیلات سامنے نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک رشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو پڑھ لو اپنا اعمال، یعنی اس کی قسمت کیا ہے کہ کل اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، یہ اس کی قسمت ہے۔ تو اس کے گلے میں لٹکی ہوئی، گلے میں لٹکنے ہونے کا مطلب یہ ہے، لٹکے ہونے کا کہ اگر انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ کس راہ کی طرف جا رہا ہے، اور برا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ کس راہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن وہ جو قسمت ہے وہ نکال کر سامنے رکھ دے گا اور فرمائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی، جو کام تم کر کر آئے ہو تم خود اس کو پڑھو اور اپنا فیصلہ کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے منہ پر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کہ ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دیں۔ یعنی اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دیتا بغیر کسی رسول کو بھیجے۔ رسول بھیجنے کے بعد حجت تمام کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، پھر نہیں مانتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ بغیر رسول کے بھیجے ہوئے اللہ کبھی بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ جب ہم کسی بستی کو اس کی کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی عادت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ وہ جو اس معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، یا ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی فالوئنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ سب لوگ جو ہیں اسی معاشرے میں اسی برائی کے اندر پھیل جاتے ہیں، پھر ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں اسی طرح ہلاک کر دی۔ اے پیغمبر، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ یعنی یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ لوگوں کی گناہ گنو اور لوگوں کی برائیاں دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کافی ہیں اس کے لیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، سرجس یہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے، اور جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے۔ یعنی روا روی میں نہ ہو کہ جتنا لوگ کر رہے ہیں اتنا ہی وہی کر رہے ہیں، نہیں، آخرت کو، جنت کو گول اور مقصد بنا کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے کہ دنیا کی گول اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسے بھی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول ہوگی۔ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں سب پر عام ہیں، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ دیکھ لو ان کے ایک دوسرے کو ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت تو کہیں اور بڑھ کر ہے۔ لوگوں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، اور روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں سے 10 باتوں کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہی 10 باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختی میں لکھی ہوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جن کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد، اپنی توحید کے فوراً بعد ذکر کیا کہ اللہ کے احسانات ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ احسانات تمہارے
ماں باپ کے ہیں، پھر تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، تمہارے باپ نے پرورش کی ہے، پھر ماں نے تربیت کی ہے، تمہارے لیے راتوں میں جاگے ہیں، تمہارے لیے دوڑ دھوپ کی ہے. اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کرو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو. ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. یعنی کسی نے والدین کی نافرمانی کی ہے یا شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پر وہ پلٹ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے گا. یہ دو احکامات ہوئے. تیسرا حکم ہے کہ تم قرابت دار کو اس کا حق دو. وہی بات آ گئی کہ ہم زکات کس کو دیں، خیرات کس کو دیں، یہ پتہ نہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں کو دو. قرابت داروں میں دو لوگ آتے ہیں، ایک رشتہ دار آتے ہیں اور ایک جاننے والا حلقہ. اس کی اسکوٹنی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، جس کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے حالات کیا ہیں، ان کے حالات آپ کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرابت داروں کو دو. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان قرابت داروں کو دو. لہٰذا رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں. تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی. اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم مدد نہیں کر سکتے، تو جس کی تمہیں امید ہے یعنی کچھ عرصے بعد تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے، تو ان سے نرمی کی بات کرو، رشتہ داروں سے بھی، مسافروں سے بھی اور ضرورت مندوں سے بھی. اپنا ہاتھ میں گردن سے اتنا باندھ رکھو، یعنی اتنے بخل بخیل نہ ہو جاؤ کہ بالکل کہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے، اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ ہو اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ کل اتنا خرچ کر دیا تھا کہ آج خود قرض مانگنا پڑ رہا ہے. تو اعتدال اور معیار روی اختیار کرو. بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق اشارہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں مستقل دیکھ رہا ہے. تم اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. اگلا حکم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے. اور اگلا حکم، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسی محفل میں نہ جاؤ، ایسے دوستوں کے پاس نہ جاؤ کہ جو تمہیں کل کرا کو ایسی جگہوں پہ لے جائیں. زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں زنا تو نہیں کر رہا، میں نے صرف لڑکوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے، یا میں صرف SMS پہ ہوں، میں صرف چیٹنگ کر رہا ہوں. یہ سب اس حکم میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. اب بتا دیا کہ تم اگر بدلہ لے رہا ہو اپنے قتل کا تو اس میں زیادتی نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ نہیں ہمارے اس نے چونکہ ایک بہت بڑے آدمی کو مارا ہے لہٰذا ہم ان کے 2 یا 3 آدمی ماریں گے. نہیں، ایک مرد کے بدلے ایک مرد ہے، ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی ہے. سو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائیں. اور عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی جو زبان سے تم کہتے ہو میں یہ کام کروں گا کہ تمہیں یہ چیز دوں گا، تو اس عہد کو یاد رکھو. یہ نہ سوچو کہ رات گزر گئی بات گزر گئی، نہیں، بلکہ قیامت کے دن یہ سارے تمہارے الفاظ کھولے جائیں گے اور واپس سب پوچھا جائے گا تم نے فلاں فلاں سے یہ وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا. عہد کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی. اور تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یعنی ناپ تول کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ ڈیوٹی کے ہوں، چاہے وہ آورس کے ہوں، چاہے وہ بٹے کے معاملات ہوں، لین دین کے ہوں، KG کے ہوں، لیٹر کے ہوں، سب کو پورا تولو. یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے. تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس سے تم نہیں جانتے، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں، تجسس نہ کرو، اس کے پیچھے نہ جاؤ. اس لیے
کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بہت قیمتی آزاد دیے ہیں، کان، آنکھ اور دل، ان کو ایسے کاموں میں نہ لگاؤ جو فضول اور لہو لعب کے کام ہوں. یاد رکھو کہ ان سے جو کام بھی تم کرو گے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتاؤ ہم نے تمہیں آنکھ دی تھی، تم نے اس سے کیا کیا چیزیں دیکھی اور ان کو کہاں صرف کیا. اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو. آخری حکم اس لیے کہ نہ تم زمین کو کاٹ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان سب باتوں کی بڑائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہے. انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ. اور آگے ہم جا کے پڑھیں گے سورہ جاثیہ میں کہ معبود صرف یہ نہیں ہوتے کہ انسان کسی کو بت بنا لے اور اس کے آگے اس کی پرستش کرے اور اس کو سجدہ کرے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے. بلکہ معبود یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے. اور سب سے بڑا انسان جو معبود ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں بیان فرماتے ہیں وہ انسان کا نفس، انسان کی خواہش ہے. وہ جو چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں پہ کہ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمیں ہر کام میں اس کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کی رضا اور اس کی مرضی دیکھنی چاہیے. مگر وہ کیا ہے، ہم اپنی نفس کی مرضی کو دیکھ رہے ہیں. آج یہ دل چاہ رہا ہے تو یہ کر لیا، کل وہ دل چاہ رہا تھا تو یہ کر لیا. تو یاد رکھو معبود اللہ ہے اور کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ راندہ درگاہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے. یعنی اللہ جو معبود ہے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت بھی کی جائے اور جس کی اطاعت بھی کی جائے، جس نے جو بات کہی ہے اور اس نے اپنی ساری باتیں اس قرآن کریم کے اندر کھول کر بیان کر دی ہیں. تم پر تعجب ہے پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لی. حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے واضح کر دیا ہے تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن ان پر افسوس ہے کہ ان سے ان کی بیزاری بھی بڑھ رہی ہے. ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دیتے. اللہ پاک اور بہت ہی برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں. ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی زمین و آسمان کے اندر چرند پرند حیوانات، انسانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، پتھر، ریت، مٹی، کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سب ان کی تصدیق کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تصدیق کو سمجھتے نہیں ہو. تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے. یعنی صرف ایک انسان ہی ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھول جاتا ہے. اور سب سے زیادہ احسانات ہم نے اگرچہ انسان کے اوپر کیے ہیں، مگر ان کی تصدیق کو نہیں سمجھتے. تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہی بڑا بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے. اے پیغمبر جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور ان کے دلوں پر خلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں نہ سنیں. جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار ہی کا ذکر کرتے ہو تو نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر لیتے ہیں. صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی شہداء اور نہ کوئی فرد. تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں اور نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کے اور جو طاقتور چیزیں ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کس لیے کان لگاتے ہیں، اور اسے بھی جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو. دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں. سو کھو گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں. یعنی مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، مکے کے جن پر حجت تمام ہو رہی ہے.
یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکیں، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لٹائے گا؟ کہہ دو وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آپ پہنچا ہو۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کی حکم کی تعمیل کرو گے اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ ہم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہیں، یعنی دنیا میں کتنا ہی عرصہ گزار لیا ہو، گمان یہ ہوگا کہ ہم تو بہت ہی تھوڑا وقت ہی دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر، ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ شیطان ہے کہ بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یعنی لوگوں کو اس بارے میں بہت خیال رکھنا چاہیے اور کانشیس ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کے منہ سے بات نکلے کسی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو کسی کی دل شکنی کر دے یا کسی کا دل توڑ دے یا اس کے اندر کوئی تانو نشنی کے تیر چھپے ہوئے ہو، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ اس سے شیطان چاہتا ہے تمہارے منہ سے ایسی بات نکلے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو کے رہ جاؤ اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرو اور قتل و غارت کرو۔ لہٰذا سوچنے سے پہلے بولا کرو اور پھر بولا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندو، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یہ چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا۔ یعنی لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، اور یہ جو مرا ہے یہ بیچارہ جہنمی شخص تھا اور اس کے تو ایسے موال تھے اور ایسے کام تھے اور ایسے گناہ تھے اور جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا اور عورتوں میں پڑا ہوتا۔ تو اس چیز کے فیصلے تم نہ کرو، یہ اللہ کا کام ہے حساب کتاب دینا۔ تمہارا کام یہی ہے کہ پیغمبر انہیں دعوت پہنچا دو۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ چیزوں کا ایسا علم ہو جائے کہ کوئی بیچارہ جو ہے وہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں، پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اس کو اللہ کی بات پہنچائیں، اس کو ان کاموں کا نقصانات بچائیں؟ تو جو ہمارے کرنے کے کام ہے ہم ان کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر انہیں دعوت پہنچاؤ، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح فضیلت کی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے تمہارا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر نہ وہ کسی مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو بدل سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قوت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہے، ان سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے بھی انہیں جھٹلا دیا تھا۔ سمود کو ہم نے اونٹنی دی تھی عذاب کے طور پہ، اسی طرح ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل؟ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو متنبع کر دیں۔ تم یاد کرو جو ہم نے اسی تنبیہ و تفویض کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ ہم نے جو خواب تمہیں دکھایا اس کو بھی، اور ہم نے اس کے رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور اس درخت کو بھی جس کو قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی زقوم کا درخت، توڑ کا درخت، کیکٹس انگریزی میں کہتے ہیں، جو جہنمیوں کی کھانے کی جگہ ہوگی، اس میں بھی قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم تو انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے۔ جتنی ہم تنبیہ کر رہے ہیں اتنی زیادہ یہ سرکش ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار
کر لی ہے۔ انہیں یاد دلاؤ جو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سیدھا کرو، تو وہ سیدھا ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سیدھا کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے مزید کہا دیکھ تو صحیح، یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا ان کی تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جن پر تیرا بس چلے تو اپنا منہ سے انہیں گھبرا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور ان کے اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدے لے لے۔ حقیقت یہ ہے شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور کارسازی کے لیے اے پیغمبر تیرا ہی پروردگار ہی کافی ہے۔ لوگوں تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، پھر وہی پروردگار ہے تمہیں خوشی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ اسے خوشی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا دیں یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا دیں گے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان دے دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ایسا کسی کو نہ پاؤ جس پر ہمارا کوئی پیچھے کرنے والا ہو۔ یعنی تم سمندر میں تو ہمیں یاد کرتے ہو اور اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو تو ہم تمہیں خشکی میں بھی تمہیں غرق کر سکتے ہیں اور تمہیں خشکی میں دبا سکتے ہیں اور زمین میں پھنسا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پھر دوبارہ سمندر میں لے جا کے سمندر میں غرق کر دیں۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے اور ان کی پاکیزہ چیزوں کو سے رزق دیا ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے، اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہی اپنا نامہ اعمال خوشی سے پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو دل کے اندھے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔ اے پیغمبر قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کوئی دوسری بات ہم پر اس طرح جھوٹ باندھ کر پیش کرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور ہم نے تمہیں مضبوط نہ رکھا ہوتا تو بعید نہیں تھا تم بھی ان کی طرف کچھ جھوٹ پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ سرزمین سے تمہارے قدم کو اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دے، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد کی کچھ زیادہ دیر ٹھہر نہ پائیں گے۔ تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو اور ہماری اس سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی منکرین پر عذاب لازماً آتا ہے جب ان میں رسول آ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، تو اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص کر فجر کی قرات کا، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے، اور رات کو بھی اس طرح اٹھو اور نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن تم کو اس طرح اٹھائے کہ یہ اٹھانا محمود خلائق میں سے ہو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کہ وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکالنا ہے اس طرح کا نکالنا ہو کہ وہ عزت کا نکالنا ہو، اور خاص اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اے پیغمبر اعلان کرو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اس لیے کہ یہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔
ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور نتیجے میں رحمت ہے، مگر ان ظالموں کے لیے ان کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، نعمتوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہے، اس لیے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تو تم میں سے جو زیادہ صحیح راستے پر ہیں انہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے۔ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے، ان سے کہو کہ یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس میں یہ پیغمبر تمہارے کسی ادارے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے وہ چھین کر لے جائیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ تم اس سے سرفراز ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا نہ ہو جائے، پھر اس کے بیچ میں تم بہت سی نہریں نہ دوڑا دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان کے نہ گرا دو، یا اللہ اس کے فرشتوں کو بلا کر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں ماننے والے ہیں جب تک کہ تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، یہ تمہارے دلوں کی خواہشیں ہیں، خدا ان سے کچھ بھی نہیں کرے گا، اس نے جو چیز اتارنی تھی وہ اتار دی ہے۔ میرا کہو کہ پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک ایسے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہریاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں پر ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دیں، لیکن اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر بھی ظالم انکار ہی پر اڑے رہے۔ انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت تم پر کیوں فرمائی ہے؟ ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روک رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ تم نشانیاں مانگتے ہو، ہم نے موسیٰ کو 9 کھولی ہوئی نشانیاں دی تھیں۔ پھر بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا کہ فرعون نے ان سے یہی کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں، عصائے موسیٰ، ید بیضا، ان کا ہاتھ جو بغل میں ڈالتے وہ سورج کی طرح چمکنے والا ہو جاتا، جادوگروں کو بڑے سریعام شکست دی انہوں نے، پورے ملک میں قحط آیا، پھر طوفان آیا، ٹڈی دل آیا، سرسریاں، مینڈکیں اور خون کی آفات آسمان سے نازل ہوئی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیوں سے تعبیر کیا ہے۔
موسیٰ نے جواب دیا تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار نے اتاری ہیں۔ تو حجت پوری ہو گئی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو۔ اس پر فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں۔ تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر لا کھڑا کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے ایک پیغمبر تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو خبردار کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوریوں کے بل سیدھے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے۔ یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا۔ تو اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوریوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی ان کے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اوپر جو نماز خاص تم پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تم اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ تہجد کی جو نماز ہے اس میں زور زور سے نہ پڑھو بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو، کیونکہ جس پر تم سنا رہے ہو وہ سن رہا ہے، اور تم زور زور سے پڑھنے لگو گے سونے والوں کو تنگی ہوگی۔ یہ اس وادی میں چاہے ٹھوکریں کھاتے پھریں، پھر اسی خوبصورت طریقے سے اس نماز کا اہتمام رکھو اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمد